ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیارے نبی، کائنات کے لوگوں میں اعلان کر دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، اللہ سب کا سب تیری ذات کے لیے ہے۔ وہ فرض نمازیں ہو، وہ نفلی نمازیں ہو، وہ کسی بھی قسم کی نماز اور قربانی، صدقہ خیرات اور اللہ اکبر خیرات اور قربانیاں ہو، وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہوں گی تو اللہ نمازیں قبول کرے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے نمازیں ادا کرنے والوں، صلاۃ غوثیہ ادا کرنے والوں، اللہ نماز کوئی بھی ایسی قبول نہیں کرتا۔ میری تیری نجات کا وہ عمل کبھی بھی نہیں بن سکے گا کہ جس عمل میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، جو عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ رب نے مجھے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادتوں کے حوالے سے بلکہ زندگی کے لمحے لمحے میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ سارے عمل تیری زندگی ہی نہیں بلکہ تیرا مرنا بھی اللہ کہتا ہے جب تک مجھے اللہ کے لیے نہیں ہوگا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ، لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہے۔ پروگرام کی ابتدا عشاء کی اذان سے ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت مولانا قاری عبداللہ جوناگڑھی حفظہ اللہ کی اقتداء میں ہم نے نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد محترم شیخ حسین ہاشمی صاحب کی تلاوت ہوئی، پھر ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین جامعہ ستاریہ اسلامیہ کے نائب مدیر جماعت غرباء اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ محترم جناب مفتی شیخ انس مدنی حفظہ اللہ تعالی کا آپ نے خطاب سنا، پھر محترم جناب چاچا عبداللطیف صاحب کی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے نماز سے متعلق ایک کلام سنا، پھر مجھ ناچیز کو حکم دیا گیا جس حوالے سے جس نے اس کانفرنس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، سامعین سمیت اللہ سب کی جہود کو قبول فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ اختتامی کلمات محترم جناب شیخ عبدالوکیل ثاقب صاحب جو آپ کی اس مسجد کے خطیب ہیں، اختتامی کلمات اور دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چونکہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ کے نازل کیے ہوئے اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، لوگوں میں باور کرایا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر اگر کوئی شک کرتا ہے، کفر تو بڑے دور کی بات ہے، شک کرنے کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا، اللہ نے بیان کیا، جس چیز کی اللہ نے وضاحت فرمائی، وہ ساری چیزیں حق ہیں، سچ ہیں، صداقت ہے۔ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیا۔ دوسرا مقام اگر پڑھ کے دیکھیں تو یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مؤمنوں کے لیے نہیں،
متقین کے لیے ہی نہیں بلکہ ہدل للناس، اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کتاب متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو اللہ کی تمام غیبی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، نبی پر، آسمان کے فرشتوں پر، قیامت پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، قرآن کیسے اترا ہمیں نہیں معلوم، یہ تو معلوم ہے کہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محمد علیہ السلام پر نازل کیا ہے، لیکن آسمان سے اترتا ہوا تو نہیں دیکھا نا۔ قیامت آنی تو ہے لیکن کب، کس وقت، کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں دیکھا، لیکن ساری چیزوں پر ایمان۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی ایک صفت یہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک صفت یہ ہے، متقین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور صرف ایمان کے دعوے نہیں ہوتے بلکہ عملی ثبوت دینے کے لیے نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ عملی ثبوت۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ نماز پچھلے انبیاء کو بھی دی گئی۔ نبی علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، معراج کا موقع ہے، اللہ سے ملاقات ہوئی، یہ نبی کی شان ہے، یہ محمد علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو مقام دیا ہے، رفعت اور مرتبت سے نوازا ہے، ہمارے نبی کو بھی شان عطا فرمائی، اور وہ شان عطا فرمائی کہ کائنات میں وہ مقام، وہ مرتبہ رب نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا، اور آسمانوں پر اللہ سے ملاقات ہونے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو نماز کا اگرچہ دیگر تحفے بھی اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں، لیکن ایک نماز کا عظیم تحفہ بھی آسمانوں پر بلا کر عطا کیا۔ ارکان اسلام 5 ہیں، نماز، توحید، رسالت، توحید اور رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اللہ آسمانوں پر ہے، لیکن توحید جیسی ایک عظیم چیز رب العزت نے آسمانوں پر بلا کر محمد علیہ السلام کو نہیں دی، بلکہ اللہ تعالی نے توحید کو اپنانے کا، اختیار کرنے کا حکم آسمانوں سے زمین پر نازل کیا ہے۔ نبی کی بھی دنیا میں پیدائش ہوئی، نبوت اور رسالت کے منصب پر کائنات کے امام علیہ السلام کو زمین پر فائز کیا گیا ہے، اگرچہ وہ آرڈر، وہ حکم، وہ مقام، وہ رفعت، وہ مرتبت سارے آسمانوں سے ہی نازل ہوئی ہے، دی گئی ہے، لیکن مقام جہاں دیا گیا وہ مقام زمین تھا۔ ارکان اسلام میں دیگر رکن دیکھیں، نماز کو چھوڑ کر میں زکوٰۃ، حج کی طرف اگر آتا ہوں تو یہ بھی زمین پر،
لیکن ان تمام پانچوں ارکانوں میں سے ایک رکن ایسا ہے کہ جو اللہ نے زمین پر محمد علیہ السلام کو نہیں دیا، محمد علیہ السلام کے لیے یا آپ کی امت کے لیے، بلکہ نماز ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ زمین پر آرڈر نہیں ملا، بلکہ نماز دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا ہے، آسمانوں پر بلایا، 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی، نبیوں سے بھی تو ملاقاتیں ہوئی تھی نا آسمانوں پر، جس میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی سر فہرست ہے۔ اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ جب آسمانوں سے اللہ سے ملاقات کر کے زمینوں کی طرف آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ پوچھتے ہیں کیا ملا؟ کہا اللہ نے نمازیں دی ہیں۔ گفتگو میں پتہ یہ چلا کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اے محمد علیہ السلام، اللہ نے میری امت کو 2 نمازیں دی تھی، میری امت پر 2 نمازیں فرض کی تھی، میری امت نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ کیسے پڑھے گی؟ انبیاء اپنی امت کا اور دیگر امتوں کا درد رکھتے تھے۔ اگر وہ 50 نمازیں آسمانوں سے اللہ آرڈر مکمل طور پہ نافذ کر دیتا، آپ پڑھتے؟ ایک نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 منٹ وضو کے، 2 منٹ طہارت کے، 3 منٹ 6، اور 6 منٹ آپ فرض نماز کے، نہیں 5 رکھ لیں، 9 منٹ تو لگیں گے نا؟ نہیں، 10 منٹ تو لگیں گے ایک نماز۔ 1 گھنٹے میں کتنی نمازیں ہوں گی؟ 5، 50 کتنے گھنٹے میں؟ کتنے گھنٹے میں؟ 5 گھنٹے۔ 1 گھنٹے میں کتنی نمازیں؟ 5 یا 6۔ اور 50 نمازیں کتنے گھنٹوں میں پڑھتے آپ؟ کم از کم 9 تو لگتے، اور اگر دھڑا دھڑ والی نماز ہوتی تو تب بھی 6 گھنٹے تو لگتے نا۔ دھڑا دھڑ والی نماز سمجھتے ہیں؟ تو چل میں آیا والی نماز، کیا بات ہے، تو چل میں آیا، یہ نماز اگر پڑھے تب بھی 6 گھنٹے لگیں گے۔ پڑھ سکتے تھے، جبکہ ہم 5 نمازیں جب آدھے گھنٹے میں یہ پڑھی جا رہی ہیں آج، تو چل میں آیا والی، تو 6 گھنٹے کیسے دیتے ہم؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ موسیٰ درد رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کا کلیم ہے، کتنا رب العالمین نے نبی مکرم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، لیکن فکر آپ کی لگی ہوئی، لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں ہے۔ پچھلے نبیوں کو میری اور آپ کی فکر ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اپنی خود فکر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے کہیے ابھی موقع ہے، اللہ نمازیں کم کر دے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ نمازوں کو کم کر دے، ٹھیک ہے 5 یا 10 نمازیں کم کر دی۔ موسیٰ نے پوچھا کتنی؟ کہا اتنی۔ کہا نہیں، میری امت نے 2 نہیں پڑھی، آپ کی امت 40 کیسے پڑھے گی؟ پھر جائیے، موقع ہے، اللہ نے تحفہ دیا ہے، اگر بائی آرڈر اللہ نے اس کو نافذ کرنے کا حکم دے دیا پھر مشکل ہو جائے گا، اللہ سے کمی کرا لیجیے۔ پھر وہ کہا اللہ کم کر دے۔ آپ کا اور میرا درد رکھ کر اللہ کے نبی کائنات کے امام اللہ سے گزارش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات بتا دوں، نبی بار بار کیوں جا رہے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ نبی بار بار اس لیے جا رہے تھے، اللہ اس لیے بلا رہا تھا کہ اللہ اپنے نبی کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں کی باتیں، لیکن میں جہاں تک سمجھا ہوں نا، نبی کا بار بار جانا صرف اس لیے تھا کہ میری امت کہیں مشکلات میں اور مشقتوں میں گرفتار نہ ہو جائے۔
یہی درد اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنی امت کے لیے رکھا ہے۔ مسواک کا آرڈر اگرچہ اس کے اجر اور ثواب کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے فضائل بیان کیے، لیکن امت کی تخفیف کرتے ہوئے فرض نہیں کہا، فرض نہیں کیا۔ کرو گے تو اجر ہے، نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر آدمی نا ابھی تو اتنا مشکل کر دیا کہ جی ایک بالش کی جو ہے وہ مسواک ہونی چاہیے، امت کو مشکلات میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام اتنی نرمی فرما رہے ہیں، اتنی نرمی فرما رہے ہیں، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کر بھی تم سے ہاتھ پیر نہیں ہلائے جاتے، ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھ لو، ہاتھوں کے اشارے بھی نہیں ہو پا رہے، نگاہوں سے پڑھ لو، نگاہیں بھی اگر اوپر نیچے نہیں ہو پا رہی، اللہ اکبر دل ہی دل میں پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز کو قبول کر لے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ نبی ہے، اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں مجھے اور آپ کو دی، اتنی مہربانیاں اللہ نے بھی کی ہے اور محمد مصطفیٰ کے ذریعے مہربانیاں کروائی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اور آپ، ہمیں اپنی فکر ہی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے اے نبی ابھی وقت ہے اللہ سے نمازوں میں کمی کروا لیجئے۔ اللہ نمازوں میں کمی کرتا ہے، 10 نمازیں کم کر دی گئی، پھر مزید 10 نمازیں کم کر دی گئی، پھر اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا، اللہ نے پھر 10 نمازیں کم کر دی، مزید اللہ اکبر کمی ہوتے ہوتے صرف 10 نمازیں رہ گئی۔ اللہ کے نبی سے موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے 10 نمازیں اللہ نے آپ کو تحفے میں دی ہوئی ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں میری امت نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، ابھی بھی وقت ہے مزید کم کروا لیجئے۔ اللہ کے رسول پھر دوبارہ اللہ اکبر اللہ کے حضور ہو جاتے ہیں اور کہتے گئے اللہ مزید کم کر دیجئے۔ اللہ 5 مزید کم کر دیتا ہے، 50 میں سے اللہ اکبر 5 رہ گئی۔ موسیٰ کہتے گئے اے حبیب اللہ پھر اللہ کے پاس چلے جائیے، اللہ رب العالمین نمازوں کو مزید کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے اے کلیم اللہ مجھے اب حیا آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اللہ نے 50 سے 5 کر دی، کیا مجھے میری امت اتنی بھی وفا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں کرے گی؟ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے میری امت 5 نمازیں ادا کر لے گی۔ غیبی آواز آتی ہے اے میرے محبوب ہم نے دی تو 50 نمازیں تھی، لیکن فرض آپ پر 5 کر دی گئے، آپ اپنی امت سے 5 نمازیں پڑھوائیں، لیکن میں اللہ 50 نمازوں کا اجر عطا کروں گا۔ صلی اللہ صلی اللہ اللہ آپ کو برکت دے۔ زندہ باد تو صرف اللہ ہے، ہم سب کو مرنا ہے، ہم کو موت آنی ہے۔ جتنے نعرے لگے سب مر گئے ہیں، زندہ باد کون ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک اللہ۔ اے نبی اے میرے محبوب اپنی امت سے 50 نمازیں پڑھوائیے، نہیں 5 نمازیں ادا کروائیے، میں اللہ 5 کے بدلے 50 نمازوں کا اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ نمازیں رب العالمین نے صرف اپنے نبی آخری محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں دی۔ اللہ اکبر، پچھلے نبیوں کی تعلیم اٹھا کے دیکھے، قرآن پڑھ کے دیکھے، اللہ اکبر نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے گئے، اللہ سے
التجائیں کر رہے گئے، فرماتے گئے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ الہ العالمین، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ ابراہیم کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے، مجھ ابراہیم علیہ السلام کو نماز کا پابند بنا دے۔ میری طرف دیکھیں، مجھ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے گے، اللہ مجھے بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری ذریات کو، میری اولادوں کو، میری بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچے کو اللہ اکبر جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ، پہاڑیوں کے درمیان۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے آ گئے، اور چھوڑ کر جاتے ہوئے اللہ سے التجائیں کر رہے گئے۔ قرآن نے وہ بھی منظر کشی فرمائی گئے، فرمایا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ اللہ میں تیرے حکم پر اپنے بیوی بچوں کو یہاں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میرے بیوی بچے نماز کے پابند بن جائیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ درد دیکھے انبیاء کا، اپنی امت کی، اللہ اکبر، اپنی اولاد اور اپنی ذریات کی کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر کر تربیت کی، نمازوں کی پابندی سکھائی اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو۔ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے؟ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہے۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے جناب اسحاق، جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا جب قرآن کے اندر ذکر کیا تو رب العالمین جہاں دیگر چیزوں کا ذکر فرماتا ہے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ یوں بھی کہتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، باپ سے تربیت حاصل کی تھی۔ باپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ سے دعائیں کی تھی کہ اللہ میری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت مزید عزت عطا فرماتا ہے، لوگوں کو اللہ اکبر دین کی دعوت دیتے ہیں، تو رب العالمین نے حضرت اسماعیل کی عظیم صفات اور ان کے کمالات میں ذکر کرتے ہوئے سر فہرست اگر ان کی خوبی کا ذکر کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ بھی جس طرح باپ ابراہیم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتا تھا، رب سے دعائیں کرتا تھا، اسی طرح حضرت اسماعیل بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ انبیاء نے نمازیں پڑھی ہے، اپنے بچوں کو نمازیں پڑھائی ہے۔ دیگر اگر ہم مطالعہ کریں، رب العالمین قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا رب العالمین نے قرآن میں کچھ یوں ذکر فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے محراب میں نماز کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بن باپ کے رب العالمین نے پیدا کیا۔ لوگوں نے ان کی ماں سے کہا کہ تیرا باپ بھی بڑا نیک تھا، یہ تو گناہ کر کے کہاں سے آئی ہے، تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا بیاہ نہیں ہوا، تیرے تو کسی مرد نے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چھوا ہی نہیں ہے، یہ بچہ کیسے آ گئی؟ قوم لعن طعن کرتی ہے۔ اللہ اکبر، تو نے منہ کالا کر لیا ہے، ہماری عزتوں کو تو نے رون دیا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی تو نے خیال نہیں کیا۔ اللہ بچے کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، انی عبد اللہ آتانی
وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ۔ اللہ کا پیغمبر اپنی ننھی منی زبان سے بول پڑتا ہے، لوگوں کے الزام جو لگائے جا رہے تھے ان کی بولتیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ سے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ اکبر اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، کتاب بھی رب مجھے عطا کرے گا، نبوت اور رسالت کے منصب پر بھی رب نے مجھے فائز کرنا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اللہ مجھ پر اتنا مہربان ہے، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں اللہ کی طرف سے برکات میرا مقدر بنائی جائے گی۔ اللہ اکبر، جہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، جہاں مجھے رب نے کتاب عطا کرنی ہے، جہاں مجھے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کیا جائے گا، جگہ برکت میرا مقدر رب العزت بنائے گا۔ اے دنیا والوں، میری قوم کے لوگوں سنو، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رب مجھے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ رب نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کون کہہ رہے؟ نبی، اللہ کے انبیاء اور رسول جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دی، اور صرف ان کے دعوے نہیں تھے، اعلان نہیں تھے، اللہ اکبر، عملی ثبوت ان لوگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کا میں پہلے بتا چکا ہوں، میری امت پر اللہ نے 2 نمازوں کو فرض کیا تھا، ہم پر، ہمارے نبی کی امت پر اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اجر کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا، 50 نماز۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ اکبر، رب العالمین نے آسمانوں سے حکم دیا، اعلان کیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کیا حکم؟ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کہتا ہے آسمانوں سے اپنے نبی سے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے پیارے نبی، جہاں یہ سارے سنہری اصول آپ اپنی امت کو دیں گے، بتائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے، وہاں پر آپ نے اپنی اولادوں کو بھی یہ سارے اصول دینے ہیں، اور ان تمام اصولوں میں سر فہرست اگر کسی بات کو، کسی عمل کو رکھا، وہ نماز کو رکھا ہے۔ اللہ آسمانوں سے کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو نا، مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ جھگڑوں کے لیے، آپس میں لڑائیوں اور تنازع کے لیے؟ یہ میں نے بنائی تھی، میرے باپ نے بنائی تھی، یہ میری ہے، یہ فلاں جو ہے چیز تیری ہے، یہ میری، اس لیے نہیں۔ اللہ کی مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی، کس کے حکم پر؟ کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے حکم پر اس
اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، مسجد حرام کو اللہ اکبر رب العالمین کے حکم پر تعمیر کرتے ہیں، بناتے ہیں، سجاتے ہیں، سوارتے ہیں، اعلان کرتے ہیں رب کے حکم پر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر جب اللہ کا گھر تعمیر کر دیا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چودھری بن کے بیٹھ گئے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے تھے؟ یہ میں نے بنائی ہے، چندے کا گلہ رکھ دیا تھا، رسیدیں لے کے بیٹھے تھے؟ کیا ذمہ داری تھی؟ محنت کروائی اللہ نے ان سے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سیرت کا ذکر کیا، جہاں رب العالمین نے جہاں دیگر معاملات کا، تو رب العالمین فرماتے ہیں ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم صرف نماز پڑھتے نہیں تھے، اپنی اولاد کو نماز پڑھاتے نہیں تھے، بلکہ جو اللہ کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکانے کے لیے مسجد میں آنا چاہتے تھے نا، ان کے لیے جھاڑو لے کے، پوچھا لے کے مسجد کی صفائی بھی کرتے تھے باپ بیٹا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ بھی کبھی کبھی مسجد میں یوں آ کے دیکھا نہ کریں مسجد کو، اور مولوی صاحب کو یوں نہ دکھایا کریں۔ وضو خانوں میں اگر آپ ہی تھوکتے ہیں نا کہ آپ ہی اتنے بڑے بڑے گولے نسوار کے نکال کے وہاں نالیوں میں ڈالتے ہیں، آپ ہی قضائے حاجت کے لیے مسجد کے بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور وہاں پر اتنا سارا فضلہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ کھاتے اتنا ہے، فضلہ اتنا نکلتا ہے، سب چھوڑ کے کون آتا ہے؟ سارے کام ہم کرتے ہیں اور صفائی مولوی صاحب سے کرواتے، نہ کرے تو بیچاروں کی کمبختی آ جاتی ہے۔ دیتے کیا ہے میں اور آپ مولانا کو؟ ایک صاحب نے ابھی ایک کلپ آیا نا، ایک کلپ آیا، کہنے لگا مولانا ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو روزگار عطا فرما دے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، میں نے اس کو بہت آگے بڑھایا، اگرچہ میں بھی کمزور ہوں، میں بھی شاید اس معاملے میں کچھ ناقص ہوں، عدل انصاف کے فیصلے اور اس کے تقاضوں کو پورا میں بھی نہیں کرتا، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن بڑا زبردست سبق آموز تھا۔ مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے، وہ کہنے لگے خطبے کے دوران میرے پاس پرچی آئی ہے انتظامیہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری اولادوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو حلال روزیاں اور اچھی روزیاں عطا فرما دے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں ممبر پر جمعے کے دن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ایسی روزیاں عطا فرما جس روزیوں میں، جس ملازمت میں ان کو اتنی تنخواہ ملے جتنی یہ مجھے دیتے ہیں، جتنی یہ مجھے دیتے ہیں۔ اب وہ مولوی صاحب خاموش ہو گئی ہے کہ اس چکر میں کہ شاید پوری قوم آمین کہے گی۔ آمین ایک نے نہیں کہا، کہنے لگا آمین کیوں نہیں کہتے ہو؟ اگر آمین نہیں نکل رہی تو پھر غور کرو کہ کیا آپ انصاف کرتے ہو؟ یوں ہم مسجدوں کو ایسے دیکھتے ہیں، یہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کا کام تھا، حضرت اسماعیل کی اللہ نے آسمانوں سے ذمہ داری لگائی۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ بھی اس میں حصہ لیجئے، پیسوں کے لیے نہیں، مسجدوں میں آئے کبھی کہ نماز کے لیے لوگ آئیں گے، ان کے لیے مسجد کی صفائی کریں، مسجد کی جھاڑو دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے تو مسجد کا کلر کریں آ کے۔ آپ کو رب العالمین نے عظیم صفات سے نوازا ہے، آپ راج مستری کا کام ایک ایک مہینے کے اندر ایک ایک دہاڑیاں جو ہے اللہ کے رضا کے خاطر یہاں پر لگائیں۔ جس کو جو چیز عطا کی ہے، اگر کوئی الیکٹریشین ہے تو وہ مسجد میں دیکھے کہ یہ فضول تار یہاں پر کیوں لٹک رہے، میں اس کو اچھا کر دوں، اس کو اپنی جگہ پر، یہ اللہ کا گھر ہے۔ انتظامیہ کے پاس پیسے ہوں گے تو یہ کام کرے گی نا۔ کتنا کروانا چاہتے ہیں آپ ان مولویوں سے؟ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میری مسجد میں ایک آدمی آیا، جب اس سے میں نے کہا ہماری مسجد میں ضرورت ہے، تو مسجد میں آ کے اس نے ایسے دیکھا، کہنے لگا مولوی صاحب ان تمام کاموں سے پہلے ایک کام مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا یہ جو تار لٹک رہے ہیں نا، یہ سارے تار، تمام وائرنگ، تمام اس قسم کی چیزیں جو اضافی لٹک رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو انڈر گراؤنڈ کریں، کنسیلڈ کریں، ان کو ختم کریں۔ میں نے کہا بہت خرچہ ہوگا، کہنے لگا جتنا ہوگا وہ میں دوں گا۔ یہ جذبہ رکھیں، خود اپنے آپ کی پیشکش کریں۔ اللہ کا گھر ہے، آپ نے سنا نہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
اللہ کے گھر میں اتنی جگہ کو اگر کوئی بنا دیتا ہے کہ جتنے جگہ پر ایک معمولی سی چڑیا، معمولی سا پرندہ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیر رکھ کے بیٹھتا ہے، اگر آپ نے مسجد کی بناوٹ اور سجاوٹ میں اتنی جگہ میں بھی حصہ لے لیا، اللہ جنت میں آپ کے لیے محل تیار کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے جس کو تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو، مسجد میں دنیا کی کوئی باتیں نہیں کرنی، دنیا میں اللہ اکبر لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، کمیٹیوں کے چکروں کو نہیں لانا، یہ میری ہے، یہ تیری ہے، یہ سابقہ ہے، یہ موجودہ ہے، اور آئندہ آنے والی کمیٹی بھی پر تول رہی ہوتی ہے۔ یہ مسجدیں اس لیے نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ان مسجدوں کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے، بنوایا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ رب العالمین قرآن میں واضح کر رکھا ہے، اللہ اکبر، ان مسجدوں کو وہی آباد کرتے گئے کہ جن کا اللہ پر ایمان ہوتا گئے، نبیوں پر ایمان ہوتا گئے، قیامت کے دن پر ایمان ہوتا گئے، فرشتوں پر رکھی کتابوں پر ایمان رکھنے والے گئے۔ من اللہ اکبر، انما یامر، کون مسجدوں میں آتے گئے؟ ایمان والے ہی آتے گئے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے نہیں بلکہ صحیح معنوں میں ایمان جو رکھتے گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے گئے کہ جن کو تم مسجدوں میں آتے جاتے دیکھو، میں پہلے یہ بات بتا دو، قیامت کے دن اللہ لوگوں کی شہادتوں پر فیصلے فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، لوگ کسی کی میت کو لے کے گزرے، لوگوں نے اس میت کے حق میں تعریفی جملے ادا کیے، بڑا اچھا تھا، بڑا بھلا انسان تھا، با اخلاق تھا، با سیرت تھا، با کردار تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا برا تھا، انتہائی بے ایمان انسان تھا، دنیا میں کوئی اس کی زندگی میں کوئی خوش نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا پہلا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے جملے ادا کیے، آپ نے فرمایا وجبت۔ دوسرے کے بارے میں لوگوں نے اللہ اکبر اس کے بارے میں اچھے جملے ادا نہیں کیے، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ اللہ کے رسول کیا واجب ہو گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے دنیا سے جانے کے بعد تم نے اس کی تعریف میں جملے ادا کیے، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا، اور جس کی تم نے برائیاں کی، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ لوگوں کی شہادتوں پر اللہ فیصلے کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تم جب سمندروں پر سفر کر رہے ہو، جنگلات میں سفر کر رہے ہو، پہاڑوں کی بلندیوں پر سفر کر رہے ہو، جب نماز کا وقت ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اگرچہ تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو، تنہا ہی کیوں نہ ہو، اس تنہائی میں، اکیلے پن میں، جنگلات میں، سمندروں پر، پہاڑیوں کی اونچائیوں پر نماز کا وقت اگر تجھے پتا چل گیا کہ نماز ہو گئی، اسی وقت کھڑا ہو کے اذان دے۔ جب تو اذان دے گا نا، تیری اذان کو اگرچہ انسانوں میں کوئی دوسرا سننے والا نہیں ہوگا، لیکن تیری آواز پتھر سنیں گے، تیری آواز زمین پر پڑے ہوئے کنکر سنیں گے، پہاڑ کی چوٹیاں تیری آواز کو سنیں گی، درخت کا پتا تیری آواز کو سنے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اللہ اس نے فلاں جگہ پر تیرا نام بلند کیا تھا، تیرا نام بلند کیا تھا، تیرا نام لیا تھا۔ شہادتیں ملے گی، شہادتوں پہ اللہ فیصلے کرے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم
وتشهد أرجلهم. اللہ کل قیامت کے دن منہ بند کر دے گا، ہونٹوں کو سی دیا جائے گا. اللہ اکبر. زبان بول نہیں پائے گی. اللہ کہتا ہے ہاتھوں سے جو کچھ کیا تھا یہ ہاتھ گواہی دیں گے، گواہیوں پر فیصلہ ہوگا. پیروں سے چل کر جو گناہ تو نے کیا تھا پیر گواہی دیں گے. اللہ کے نبی اس کی وضاحت مزید یوں فرماتے ہیں، بالکل صحیح روایت ہے، قیامت کے دن جگہ اللہ اکبر تیرے ہاتھ جوا گواہی دیں گے، تیرے پیر گواہی دیں گے، وہاں تیری رانیں بھی گواہی دیں گی. اللہ اکبر. رانیں کہیں گی اللہ اس بد نصیب نے، اس بدکار انسان نے زنا کیا تھا، زنا جیسا گھناؤنا اس نے عمل کیا تھا. ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک اعضاء جو ہے وہ گواہی دے گا، آنکھوں سے بھی، دیگر چیزوں سے بھی، اللہ اکبر، کانوں سے بھی گواہی ملے گی. نبی فرماتے لوگوں کی، چیزوں کی گواہیوں پر اللہ فیصلے کرے گا. اور محبوب فرماتے دیکھو خیال رکھنا مومنوں، مسلمانوں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا. کسی کو اگر تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو نا تو اس کی نماز کی گواہی تم نے نہیں دینی بلکہ تم نے اس کے ایمان کی گواہی دینی ہے. مسجد میں جس کو آتے جاتے دیکھو کس کی گواہی دینی ہے؟ ایمان کی، ایمان کی گواہی دینی ہے، نماز کی نہیں. نماز پڑھنے پر ایمان کی گواہی ملتی ہے، ایمان کے دعووں پر گواہی نہیں ملے گی بلکہ عملی ثبوت پر گواہی ملے گی. کہاں ہے میں اور آپ؟ ٹھیک ہے ایمان کا آپ نے اعلان کیا، دعویٰ کیا، عمل کا موقع نہ ملا. اللہ تعالی مہربان ہے، کسی کو بہت وقت ملا لیکن اجر بڑا مختصر، بلکہ کسی کو کچھ نہ مل سکا اور کسی کو زندگی ایمان کی بات کچھ بھی نہ ملی، عمل کا موقع ہی نہیں. ابھی کلمہ پڑا تھا موت آ گئی، اللہ اکبر. بہت سے لوگ اس سے پیچھے رہ گئے، یہ سب سے آگے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا کرم اور اس کا فضل ہے، لیکن ملتا ان کو ہے جو عمل کا جذبہ رکھتے ہیں، عمل کا جذبہ رکھتے. نماز کتنی ضروری ہے معلوم ہے؟ کتنی ضروری ہے؟ گاہے بگاہے، موقع بموقع اللہ نماز پڑھنے کا نبی کے ذریعے حکم دیتا، فرض نہیں، نفلی نماز، اور اس کے اجر اللہ نے رکھے، اس کے اجر اللہ نے رکھے. 12 سنتیں جو پڑھتا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ جنت تو مل گئی، لیکن 12 سنتیں پڑھنے پر اللہ جنت میں بھی ایک جنت عطا فرماتا ہے. جنت میں الگ محل اس کو، الگ باغ، الگ محل اس کو عطا کرتا ہے. فرض میں نہیں، فرض میں جو دے گا وہ ایک الگ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو نمازوں کی تلقین فرمائی. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان کا اعلان کرنے والو، اب عمل کا اللہ حکم دے رہا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. دنیا میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اسباب بھی ہوں گے، لیکن اللہ اکبر اسباب بھی تمہارے کم نہیں آ سکیں گے. مال گئے، دولت گئے، جوانی گئے، مال گئے، لیکن اپنے آپ کو اللہ اکبر وہ کامیابیاں نہیں دلا سک رہے جن کامیابیوں کی تمہیں تمنا گئے. جوانی گئے لیکن اولادیں تمہیں نہیں مل پائے گی، اس لیے کہ کامیابیاں دینے والا کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے، اولادیں عطا کرنے والا ہے تو وہ رب العالمین ہے. پیسہ ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، عمر گزر رہی ہے، جوانیاں بیت جاتی ہیں، اللہ اکبر مشکل
گئے پریشانی آ گئے, بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے, بیٹے گھروں میں اللہ اکبر اپنی عمر بیٹے اور بیٹیاں ضائع کر رہی ہے, گناہوں میں اللہ اکبر گناہوں میں لگ جانے کا ڈر گئے. کیا کریں, کس سے مانگے؟ یوں نہ کہے کہ بندش کر دی گئی ہے, یوں نہ کہے کہ رکاوٹیں پیدا کر دی جا رہی ہے, یوں نہ کہے عملیات کے ذریعے رشتوں کو کاروبار کو ختم کر دیا گیا ہے. نہیں, اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, مشکلات آئیے صبر سے کام لینا ہے, تحمل سے کام لینا ہے, اللہ اکبر استقامت کو حاصل کرے رکھنا ہے, اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے یہ انداز اپنانا ہے کہ اللہ اکبر, اگرچہ اللہ میرے پاس پیسہ بھی موجود ہے, اللہ میرے پاس جوانی بھی موجود ہے, اللہ میرے پاس حسن بھی موجود ہے, دنیا کی کوئی نعمت کوئی دولت ایسی نہیں جو میرے پاس نہیں, لیکن اللہ میں تو بس یہ چاہتا ہوں میں تیرے پاس آ کے تیرے سامنے سلنڈر ہو رہا ہوں. اللہ اکبر, جو بھی کچھ مجھے دنیا میں ملا ہے اللہ یہ کچھ بھی نہیں, اگر کوئی کچھ ہے تو وہ تیری ہی ذات ہے, تیری ہی ذات ہے, سب کچھ تو ہے, تو بڑا نہیں بلکہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہمیں تعلیم دی, یہ ہمیں سکھایا گیا ہے, یہ ہمیں سمجھایا گیا. آپ دیکھیں نا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کام کا ارادہ کرو تو کیا کرنا ہے؟ ہاں, کوئی دکان کھولنی ہے, کوئی رشتہ آیا ہے اس میں فیصلہ کرنا ہے, کوئی سفر کرنا ہے, کیا کرنا ہے اس سے پہلے؟ استخارہ کرتے ہیں آپ تو کہتے ہیں یار مال ہے, دکان میں مال ڈالیں گے, پیسہ ہے, مال ڈالیں گے, کمائی ہو جائے گی. وہی بات, ایک جنا جو ہے نا وہ جانور لینے کے لیے جا رہا تھا, کل کہاں جا رہے ہو؟ کہا مارکیٹ, بازار لگا ہے اتوار بازار. کیا لینے جا رہے ہو؟ کہا جی گھوڑا لینے جا رہا ہوں. اچھا گھوڑا لینے جا رہے, چلو ٹھیک ہے, کہاں جا رہے ہو؟ بولا گھوڑا لینے جا رہا ہوں. بولے انشاءاللہ کہہ دے میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ گھوڑا لے کے آؤں گا. اس نے کہا گھوڑا انشاءاللہ کہہ دو, میرے پاس پیسے ہیں, مال ہے, جیب میں بھرے ہوئے ہیں پیسے, مارکیٹ جاؤں گا, بے شمار جانور وہاں پر کھڑے ہوں گے, جس پہ دل آئے گا پیسہ دے کے اسے لے آؤں گا, انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نے کہا بابا انشاءاللہ کہہ دے, اللہ نے حکم دیا. اب پتہ نہیں یہ لطیفہ ہے یا حقیقت تھا کوئی واقعہ یا کسی نے گھڑا ہوا ہے, مجھے نہیں معلوم, سنا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. جناب وہ مارکیٹ گیا, جانور پسند آیا, فیصلہ کر لیا, اب سودا بھی ہو گیا. اب اس نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں رکا نہیں بلکہ پھٹی ہوئی جیب سے سیدھا آگے نکل گیا. آگے نکل, کیسے نکلے گا؟ پھٹی ہوئی جیب سے ہاتھ کیسے, کہاں جائے گا؟ کدھر؟ وہاں جہاں کچھ نہیں ہے, وہاں جہاں کچھ نہیں. جی انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ واپس آ گیا, منہ لٹکا ہوا تھا. کسی نے پوچھا ہاں بھائی کہاں ہے جانور؟ کہنے لگے انشاءاللہ میں یہاں سے گیا, انشاءاللہ میں مارکیٹ میں پہنچا, انشاءاللہ جانور پسند آیا, انشاءاللہ میرا سودا ہو گیا, انشاءاللہ جب میں نے پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ جیب پھٹی ہوئی تھی, ہاتھ باہر آ گیا. یہ حالت ہے, یہ کیفیت ہے. اب بتائیں یہ واقعہ میں کیوں لے کر آیا تھا, یہ لطیفہ. انشاءاللہ میں بھی بھول گیا. ہاں استخارہ, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو برکت دے. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ اللہ سے مشورہ, خیر کا مطالبہ کس طرح کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کسی خیر کے کام کا ارادہ یا دنیا میں کسی بھی کام کا ارادہ کر رہا ہے, اللہ سے خیر کا مطالبہ کر, 2 رکعت نماز پڑھ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے مدد کا مطالبہ کرنے کے لیے نبی نے نماز استخارہ کا
مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے. قضائے اللہ اکبر صلاۃ حاجت کا اللہ اکبر میرے اور آپ کے نبی نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے. آسمانوں سے بارش نہیں برس رہی, نماز استسقاء کا رب العزت نے نبیوں کے ذریعے حکم دیا ہے. اللہ اکبر, چاند اور سورج کو گرہن لگ جاتا ہے, اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. زندگی تو زندگی, اگر کوئی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو دفنانے سے پہلے نماز جنازہ کا حکم دیا ہے. زندگیوں میں آپ جب اپنی خوشیوں میں اللہ اکبر خوشیاں منانا چاہتے ہیں تو عیدین کے موقع پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے. اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے تراویح اور تہجد کا حکم دیا ہے. صبح فرض نماز ادا کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اور آپ کو اشراق کا حکم دیا ہے. دیکھیں تو صحیح کتنے مواقع ایسے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کا حکم دے رہا ہے. یہ جتنی نمازیں میں نے آپ کو گنوائی ہے نا, استخارے کی نماز, صلاۃ حاجت, استسقاء کی نماز, چاند اور سورج کے گرہن ہونے کی نماز, نماز جنازہ, عیدین کی نماز, نماز تراویح, نماز تہجد, نماز اشراق, نماز وتر, یہ ساری فرض نہیں ہے. فرض تو وہ ہے کہ جو پڑھے گا تو مومن ہے, نہیں پڑھے گا تو اپنے کفر کا اعلان کرے گا. لیکن اس فرض نماز کے علاوہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دیگر مواقع پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور اس کا اجر اور ثواب بھی رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا. میں نے آپ سے کہا نا, کبھی آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما رہا ہے. 2 رکعتیں آپ مسجد قباء میں جا کے پڑھتے ہیں, وہاں پر بھی آپ کو عمرے کا اجر اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر, یہ ساری نمازیں ادا کرتے ہیں, اللہ کا قرب ملتا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ قرب ہی نہیں, قیامت کے دن اللہ بھی آپ کو مل جائے گا. جب نفلی نمازوں میں یہ سب کچھ مل رہا ہے تو فرض نمازوں میں کیا کچھ نہیں ملے گا؟ فرض نمازوں میں مجھے اور آپ کو کیا کچھ نہیں اللہ دے گا. پابندی کیجئے نماز کی. نماز پڑھنے والے مومن ہے اور نہ پڑھنے والے کون ہیں؟ بولیں, نہ پڑھنے والے کون ہیں؟ میں یوں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا نام لیتے ہوئے ڈر رہے, لیکن کہیں میں اور آپ اس فہرست میں شامل نہ ہو جائے, اس لیے آپ سے کہلوانا چاہتا. نماز پڑھنے والے کون؟ سارے بولو نا یار. یہاں تو پنجابی بیٹھے ہیں, پنجابیوں کا تو مجمع گونج رہا ہوتا ہے. نماز پڑھنے والے کون؟ میں نے اب پتہ ہے ہلکے کیوں بولا ہے. جب زور سے میں نے پوچھا تھا نا تو جواب نہیں آئی تھی. میں نے سمجھا شاید یہ الٹا سمجھتے ہیں, ہلکے بولوں گا تو یہ زور سے بولیں گے. نماز پڑھنے والے کون ہیں اور نہ پڑھنے والے کون ہیں؟ آواز ہلکی ہو گئی. مشرک بھی ہے, کافر بھی ہے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کافر نہیں ہے جو دین اور اسلام اور سے کفر کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ نے تجھے اگر مرد بنایا ہے نا, مرد, اگر تو مرد ہے, اللہ نے مردوں پر نماز فرض کی ہے اور وہ مسجد میں ادا کریں گے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے. امت محمدیہ کے مردوں, اگر تم فرض نماز بلا عذر اپنے گھر میں پڑھتے ہو یا تم کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو سمجھ جاؤ گھر میں نماز پڑھنے والا منافق ہے. کون ہے؟ منافق ہے. گھروں میں بلا عذر نماز پڑھنے والا جو ہے وہ منافق ہے, اور جو پڑھتا ہی نہیں وہ کون ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں؟ نبی علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن انتہائی بھیانک اور خطرناک اس کا انجام ہوگا. جہنم کے جس خطرناک طبقے میں اللہ قارون کو ڈالے گا, حامان کو ڈالے گا, فرعون کو رب العزت ڈالے گا, اسی بڑے بڑے جو رب کے مقابلے پر, اللہ کے مقابلے پر ربوبیت کے, الوہیت کے وہ دعوے کرنے والے جہنم کے جس طبقے میں جلیں گے, وہاں اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو جلائے گا. فرعون کے ساتھ اللہ ایسے لوگوں کا مقام پر دعوے کام نہیں آئیں گے. اور جب نماز پڑھنے کے لیے انسان آتا ہے نا تو اللہ کتنے انعامات کی برکھا نازل کرتا ہے. آخری بات, کتنا انعام عطا کرتا, کتنے انعامات سے نوازتا.
رات کو کتنے گھنٹے آپ سوتے ہیں مجھے بتائیں ذرا؟ 6 گھنٹے؟ 6 گھنٹے تو سوتے ہیں نا؟ کتنے؟ 6-7 گھنٹے۔ وہ جو 50 نمازوں کا ہم نے حساب لگایا تھا، 50 نمازوں کا، وہ کتنے گھنٹے میں ہو رہی تھی؟ 9 میں، اور تو چل میں آیا والی 6 میں ہو رہی تھی۔ آپ بھی 6 گھنٹے سوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز پڑھنے کی عادتیں ڈال لو، نماز کی عادت ڈالو۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اللہ اسے آدھی رات کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ پوری رات کا اجر عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی وہ 6 گھنٹے جو آپ سو رہے ہیں نا، وہ 50 نمازیں پڑھنے میں جتنا وقت تو چل میں آیا میں لگ رہا تھا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ پورے 6، 7 اور 8 اور 9 گھنٹے کی عبادت کا اجر آپ کو اللہ صرف فجر کی نماز پڑھنے میں ادا کر رہا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ آدھی رات کا اجر عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے پہ ملتا ہے، اور آدھی رات کا اجر فجر کی نماز ادا کرنے پہ ملتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، آدھی رات کا اجر عشاء کی نماز پڑھنے پہ ملتا ہے، پوری رات کا اجر فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے پہ ملتا ہے۔ اگر کوئی عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لے تو 1.5 رات کا اجر ادا کرے گا۔ یعنی یہ نماز ہی پڑھتا رہا ہے۔ اللہ مہربان ہے، مجھے تجھے دینا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے، میں اور آپ بد نصیب ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیارے نبی، کائنات کے لوگوں میں اعلان کر دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، اللہ سب کا سب تیری ذات کے لیے ہے۔ وہ فرض نمازیں ہوں، وہ نفلی نمازیں ہوں، وہ کسی بھی قسم کی نماز اور قربانی، صدقہ، خیرات اور اللہ اکبر خیرات اور قربانیاں ہوں، وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہوں گی تو اللہ نمازیں قبول کرے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے نمازیں ادا کرنے والوں، صلاۃ غوثیہ ادا کرنے والوں، اللہ نماز کوئی بھی ایسی قبول نہیں کرتا۔ میری تیری نجات کا وہ عمل کبھی بھی نہیں بن سکے گا کہ جس عمل میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، جو عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ رب نے مجھے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادتوں کے حوالے سے بلکہ زندگی کے لمحے لمحے میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ سارے عمل میری زندگی ہی نہیں بلکہ دل و مرنا بھی اللہ کہتا ہے جب تک مجھے اللہ کے لیے نہیں ہوگا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیوں اللہ کے لیے نمازیں گئے، کیوں اللہ کے لیے قربانیاں گئے، جینا بھی اللہ کے لیے کیوں، مرنا بھی اللہ کے لیے کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے اے نبی، اس لیے اللہ کے لیے لا شریک لہ، نہ تو رب کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی جملہ صفات میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کے لیے نمازیں ادا کرے، اللہ کی رضا ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ رب العالمین ہمارے اس وقت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ نوجوانوں نے، بزرگوں نے، اور جو اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، اہل حدیث ہیں، مسلمان ہیں، اہل سنہ ہے، مجھے پتہ لگا کہ سب نے یہ مل کر یہ پروگرام کیا ہے۔ مختلف مذاہب اور مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس جلسے کے انتظام اور اہتمام کے اندر ماشاءاللہ حصہ لیا ہے۔ قاری صاحب مجھے بتا رہے تھے، ہاشمی صاحب، کہ ماشاءاللہ اہل سنہ بریلوی حضرات
ان سے تعلق رکھنے والوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم سب مسلمان ہیں میرے بھائی. یہ دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں لوگوں نے مولویوں نے بر دی ہے. اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, اللہ اکبر, قرآن ایک ہے, دین ایک ہے, نبی کی سیرت, اللہ کی شریعت ایک ہے, ہم سب بھی ایک ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے اپنے مسئلوں کا حل اللہ کے قرآن میں تلاش کریں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تلاش کریں گے. انشاءاللہ مسئلوں کا حل ہمیں مل جائے گا. جب دائیں بائیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں شیطان جو ہے وہ بہکائے گا اور ہمیں ضلالت اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہ ملے گا. قرآن و سنت کا مطالعہ کرے, قرآن پڑھے, قرآن کے معانی اور مفہوم, اس کے مطالب اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کیا کرے. روزانہ صرف ایک سطر, آیت اگر بڑی ہے تو ایک سطر لے لے, ایک سطر, ایک لائن قرآن پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ قرآن میں مجھے اور آپ کو کیا میسج دے رہا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.